اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، اس کتاب کو جس کو ہم شروع کر رہے ہیں، جس کتاب کا نام النافع یوم الحشر فی شرح باب الحادی عشر ہے، جو علامہ ہلی مرحوم کی لکھی ہوئی اہم ترین کتاب اور جو ہمارے علم عقائد میں ہمارے لیے بنیادی کتاب شمار کی جاتی ہے۔ اس کتاب کو اس لیے آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا جا رہا ہے کہ بہت اختصار کے ساتھ میں بہت ہی اچھے ڈھنگ سے اس کتاب کے اندر عقائد سے متعلق گفتگو کی گئی ہے، اور یہ کتاب بھی ان اہم ترین کتابوں میں ہے کہ جس کتاب کو باقاعدہ طور کے اوپر مسلسل علماء کرام نے اپنے داخل نصاب فرمایا اور مسلسل نصاب کا ایک جز رہا ہے۔ لہذا اس کتاب کو آپ کی خدمت اقدس میں اس امید کے ساتھ میں پیش کی جا رہا ہے کہ آپ لوگ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ العزیز جو بہت ہی گہرے اور ضروری مسائل ہیں علم عقائد سے متعلق، ان کو آپ حضرات اب محفوظ فرمائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز جس چیزوں کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے اس کو ہم سے متعلق گفتگو فرمائیں گے۔ آئیے، مصنف علیہ الرحمٰن نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے، اس کی سب سے خاص وجہ ایک یہ بھی ہے، جیسے کہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شارح علیہ الرحمٰ اس کے فاضل مقداد سوری ہیں، اور مصنف اس کے اس منزل کے اوپر علامہ ہلی ہیں، یعنی کہ علامہ ہلی کی لکھی ہوئی کتاب کی شرح جو ہے وہ فاضل مقداد سوری نے فرمائی ہے، اور اس کتاب کو جب دیکھیں گے آپ تو نوعیت بالکل مختلف ہے۔ آئیے اس کتاب کو دیکھتے ہیں، آپ کے اسکرین کے اوپر کتاب موجود ہے۔ قال قدس اللہ روحہ الباب الحادی عشر فیما یجب علی عامۃ المکلفین من معرفت اصول الدین۔ جیسے کہ میں نے خدمت میں عرض کیا کہ کتاب جب آپ پڑھیں گے تو کتاب دو طرح سے آپ کے سامنے آئے گی۔ ایک کتاب کا وہ حصہ ہے جو قالہ سے شروع ہوا ہے، دوسرا وہ حصہ ہے جو عقول سے شروع ہوا ہے۔ قالہ سے شروع ہونے والا حصہ وہ ہے کہ جو علامہ ہلی قدس اللہ سرہ الذکی کے الفاظ ہیں، اور عقول وہ ہے کہ جو شارح محترم فاضل مقداد سوری کے الفاظ ہیں۔ تو اب چونکہ یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں، اگرچہ ہم باب حادی عشر استعمال کرتے ہیں، اگرچہ باب حادی عشر علامہ ہلی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں یہ شرح باب حادی عشر ہے، نہ کہ باب حادی عشر، ٹھیک ہے جناب علی۔ اور چونکہ باب حادی عشر کی شرح مختلف کی گئی ہیں، لہٰذا ہر ایک شرح نہیں بلکہ فاضل مقداد کی شرح ہے، جس کتاب کا نام النافع یوم الحشر فی شرح الباب حادی عشر ہے، اس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ قال قدس اللہ روحہ، فرماتے ہیں علامہ ہلی قدس اللہ روح، اللہ ان کی روح کو مقدس فرمائے، الباب الحادی عشر، 11واں باب، فیما یجب علی عامۃ المکلفین، ان چیزوں سے متعلق ہے کہ جو عام مکلفین کے اوپر، تمام مکلفین کے اوپر واجب ہے، جتنے بھی مکلف ہیں ان تمام کے اوپر جو چیزیں واجب ہیں اس کے متعلق یہ 11واں باب ہے۔ کس سے متعلق؟ یہ من بیانی ہے، من معرفت اصول الدین، اصول دین سے متعلق، یعنی اصول دین کی معرفت سے متعلق جو 11واں باب ہے، اور جس کا جاننا تمام ہی مکلفین کے اوپر واجب ہے، اس سے متعلق یہ 11واں باب آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اقول، شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، انما سمی ھذا الباب الحادی عشر، اس باب کو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو حادی عشر کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ لأن المصنف اختصر مصباح المتحجد، اس لیے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے مصباح المتحجد کی اختصار فرمایا، الذي وضعه الشیخ ابو جعفر الطوسی رحمہ اللہ، جس مصباح المتحجد کو لکھا تھا شیخ ابو جعفر طوسی نے۔ شیخ طوسی ان کے استاد تھے، انہوں نے اس کتاب مصباح المتحجد کو لکھا تھا، اور اس مصباح المتحجد کو اختصار کے ساتھ پیش کیا ہے مصنف علیہ الرحمہ نے۔ اب جو لکھی تھی اس کتاب کا عنوان کیا تھا، اس کتاب کا موضوع کیا تھا؟ فرماتے فی العبادات والادعیہ، یہ کتاب جو تھی وہ عبادات سے متعلق تھی، اور ادعیہ دعاؤں سے متعلق یہ شیخ ابو جعفر طوسی نے کتاب لکھی تھی۔ ورتب ذلک المختصر علی 10 ابواب، اور مصنف نے اس کتاب کو جس کا اختصار فرمایا، اس اختصار کو 10 ابواب پر
جو ہے مرتب فرمایا، یعنی اس کو جو اختصار فرمایا ہے مصباح المتحجد کا، اس اختصار کو جو مرتب فرمایا وہ 10 ابواب کے اوپر مرتب فرمایا، یعنی اس کے اندر 10 باب ہیں جس کا ذکر مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب اختصار میں فرمایا ہے۔ وہ سماہ کتاب منہاج الصلاح فی مختصر المصباح، اور اس کتاب کا نام بھی دیا علامہ ہلی نے، اس کتاب کا نام دیا منہاج الصلاح فی مختصر المصباح، یہ فرمایا چونکہ مصباح المتحجد کا اختصار تھا لذا مختصر مصباح کا نام منہاج الصلاح رکھا گیا۔ اب فرما رہے ہیں وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْكِتَابُ فِي فَنِّ الْعَمَلِ وَالْعِبَادَاتِ وَالدُّعَاءِ، چونکہ یہ کتاب فن عمل سے متعلق تھی، فن عبادات سے متعلق تھی، فن دعا سے متعلق تھی، استدعا ذَلِكَ إِلَى مَعْرِفَةِ الْمَعْبُودِ وَالْمَدْعُو، لہذا یہ فن یعنی عمل اور عبادات اور دعا خود تقاضا کرتے ہیں، خود طلب کرتے ہیں، خود آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ کم سے کم عبادات سے پہلے معبود کی معرفت حاصل کریں، دعا سے پہلے مدعو کی معرفت، جس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا رہے ہیں اس کی معرفت تو ضروری ہے۔ فَأَضَافَ إِلَيْهِ هَذَا الْبَابُ، اب مصنف نے نتیجتاً اس باب کا اضافہ فرمایا، تو سامنے کی بات سمجھ میں آئی آپ کی، یعنی کہ یہ کتاب جس کتاب کو آپ باب ہادی شر کہہ رہے ہیں، یہ در حقیقت ان 10 ابواب میں جو منہاج الصلاح کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں، ان 10 ابواب کے بعد یہ 11واں باب تھا، اس نسبت سے اس کتاب کا نام باب ہادی اشر ہوتا ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے جناب یہ 11واں باب پڑھ رہے ہیں تو 10 باب کیوں چھوڑ دیے؟ 10 باب وہ ہیں جو عبادات اور دعا سے متعلق ہیں، عمل سے متعلق ہیں، یہ 11واں باب ہے جو در حقیقت معبود کی اور مدعو کی معرفت سے متعلق ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ قولہ، اب مصنف نے فرمایا فیما یجب علی عامۃ المکلفین، ان چیزوں سے متعلق کہ جو تمام مکلفین میں واجب ہیں، کہ فرماتے ہیں الوجوب فی اللغہ ثبوت والسقوط، وجوب کے لغت میں 2 معنی ہیں، یا وجوب کے معنی ثبوت کے ہیں، ثابت ہو جانے کے ہیں، فرض ہو جانے کے ہیں، وہ سقوط اور ایک سقوط کے معنی میں گر جانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تعالیٰ، اور اسی سقوط کے معنی میں سے اللہ کا یہ قول بھی فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب قربانی اپنے ایک جانب گر جائے، وجبت بھی سقطت، فَإِذَا سَقَطَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ اپنے ایک جانب جو ہے گر جائے۔ وَإِسْتِلَاحًا، اور اصطلاح میں اس وجوب کے معنی کیا ہے؟ الواجب هو ما يضم تارکہ علی بعض الوجوہ، واجب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ترک کرنے والے کی مذمت کی جائے، علی بعض الوجوہ، بعض وجوہات کی بنیاد پر، یعنی کہ واجب ایک ایسا عمل ہے کہ اگر اس عمل کو کوئی کرنے والا ترک کر دے، نہ کرے اس کام کو، تو بعض وجوہ کی بنیاد پہ اس کی مذمت ہو۔ تو جس کی اب ظاہر بات ہے اگر کوئی چیز ضروری ہے اور کوئی نہ کرے گا تو مذمت ہوگی، تبھی تو ضروری ہوگا، اور اسی کو واجب کہا جاتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْن، اور یہ واجب 2 قسموں کے اوپر محیط ہے، 2 قسمیں ہیں اس کی، واجب عینن، واجبن عینن، یا واجب عینن، ایک واجب وہ ہے جو عینن اس بندے میں تمیز واقع ہو جائے گی، فون واجب کی جو آ جائے گی۔ وَهُوَ واجب عینی کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا لَا يَسْقُطُ عَنِ الْبَعْضِ بِقِيَامِ الْبَعْضِ الْآخَرِ بِهِ، واجب عینی اسے کہتے ہیں کہ جو بعض سے بعض کے قیام کے نتیجے میں ساقط نہ ہوتا ہو۔ فرض کیجئے 100 لوگ ہیں، 100 لوگ میں سے 10 لوگوں نے انجام دلی، 90 سے ساقط نہ ہو جائے، 50 نے کر لیا 50 سے ساقط نہ ہو جائے، 90 کر لیں 10 سے ساقط نہ ہو جائے، یعنی کہ نوعیت یہ ہے کہ جو بعض کے انجام دینے کے نتیجے میں بعض سے ساقط نہ ہو، اس کو واجب عینی کہتے ہیں۔ ایک منزل وہ واجب کفایتن، اور ایک واجب کفائی ہے، وہ بخلاف، اور وہ واجب کفائی وہ ہے جو خلاف عینی ہے، یعنی ایسا واجب ہے کہ اگر کوئی بعض لوگ اس کو انجام دے لیں تو باقی بعض سے وہ ساقط ہو جائے۔ جیسے فرض کیجئے آپ 100 لوگوں پہ واجب تھا، 10 لوگوں نے انجام دے لیا، 90 لوگوں کے اوپر سے ساقط ہو گیا، یا 90 نے انجام دے لیا 10 پہ ساقط ہو لیا، یا کسی ایک نے انجام دے لیا 99 پہ ساقط ہو گیا، 99 کر لیں تو جناب علی 1 پہ ساقط ہو جائے۔ والمعرفہ، اب جہاں تک بات معرفت کی ہے، من القسم الاول، وہ قسم اول سے ہے،
یعنی واجب عینی ہے، نہ کہ واجب کفائی. فلذلك قال یجب علی عامۃ المکلفین، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے لفظ رکھا علی عامۃ المکلفین، تمام مکلفین کے اوپر واجب ہے. بات واضح ہو گئی. اب سوال ہوتا ہے مکلف کسے کہتے ہیں؟ والمکلف هو الانسان، مکلف انسان ہو کہتے ہیں ایک منزل. الحی اس انسان کو کہتے ہیں جو زندہ ہو، مردہ کوئی مردہ انسان کو مکلف نہیں کہتے ہیں. البالغ اسے کہتے ہیں جو بالغ ہو، نہیں نابالغ انسان حی کو مکلف نہیں کہا جاتا. العاقل چوتھی مرحلہ مکلف کا، انسان بھی ہو، حی بھی ہو، بالغ بھی ہو اور ساتھ میں عاقل بھی ہو. اب اگر انسان بھی ہے، حی بھی ہے، بالغ بھی ہے لیکن عاقل نہیں ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، تو یاد رکھیے اس انسان کو مکلف نہیں کہتے ہیں. فوراً نتیجہ فوراً کا فالمیت والصبی والمجنون لیسوا بمکلفین، لہذا میت جو ہے، جو مردار ہے، یہ جو بچہ ہے، وہ یہ جو مجنون ہے اسے مکلف نہیں کہا جاتا. والاصول جمع الاصل، اور اصول جو ہے وہ اصل کی جمع ہے. وهو ما یبتنا علیہ غیرہ، اصل اسے کہتے ہیں اس کے اوپر غیر کی ابتنا کی جائے، جس پہ غیر کی بنیاد ڈالی جائے. اصل یعنی بنیاد، بنیاد یعنی اصل، ٹھیک ہے نا. مراد یہاں پہ وہ دین لغتاً الجزا، اور دین کے معنی لغتاً جزا کے ہوتے ہیں. منہ قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی اصطلاحی نہیں لغتی معنی کے معنی میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی ہے، کما تدین و تدان، جیسا تم کسی کے ساتھ میں کرو گے ویسا تمہارے ساتھ میں ہوگا. تو تدین دین ہی سے تو ہے، تدان دین ہی سے تو ہے، یعنی کہ جیسی جزا تم کسی کے ساتھ میں کرو گے ویسی جزا کوئی تمہارے ساتھ میں کرے گا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو جیسا تم کسی کے ساتھ میں کرو گے ویسا کوئی تمہارے ساتھ میں کرے گا. تم کسی کے ساتھ میں نیکی کرو گے وہ تمہارے ساتھ میں نیکی کرے گا. انشاءاللہ العزیز، چونکہ آج پہلا درس ہے، بعد میں اور مزید تفصیلات گفتگو ہوتی رہے گی. آپ لوگ مکمل آمادگی کے ساتھ میں درس کو سنیں، پڑھیں اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے ہم سے دریافت کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.